السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو مسئلہ لے کے آیا ہوں وہ عام طور پر تو ایسے پایا جاتا ہے، لیکن بالخصوص معتکفین یعنی جو رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کرنے والے ہیں وہ جو ہے وہ اس عمل کو زیادہ کرتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ لوگ قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے نوافل کی طرف جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی قضا ان کو نمازیں پتہ ہیں کہ بھئی ہم پر قضا نمازیں ہیں، لیکن وہ قضا نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ نوافل کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، تراویح کے علاوہ 10 15 رکعتیں جو ہے وہ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی مجھے ایسے کیا ہے، کسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ قضا نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ نوافل پڑھتے ہیں؟ تو عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 6.5 سال تک میں ایک مسجد میں رہا ہوں، اور پچھلے سال تک بھی ایک مسجد میں میں جو مؤذنت کرتا رہا ہوں، تو وہاں باقاعدہ پچھلے سال میں نے اعتکاف والوں کے دوران بیٹھ کے رات 12 بجے سے رات 3 بجے تک میں مسئلے بیان کرتا تھا ان کو کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ تو اسی دوران میں نے کتنوں کو دیکھا کہ جو ہے وہ نوافل کی کثرت کر رہے ہوتے تھے۔ بھائی پھر ان کو میں یہ مسئلہ تقریباً یہ 10 دنوں میں 4 سے 5 مرتبہ، کیونکہ ماشاءاللہ 20-25 کا حلقہ بن جاتا تھا، 14-15 جو ہے وہ اعتکاف والے تھے، باقی اور لوگ بھی آ جاتے تھے، تو ان کو بھی میں نے بارہا سمجھایا کہ بھائی قضا نمازیں کے ہوتے ہوئے آپ نوافل نہ پڑھیں، کہ نوافل پڑھنا جو ہے وہ فرائض کی قضا نہیں کر رہے، بلکہ مطلب اس کے لیے آپ کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز آپ کے فرض ہی نہیں رکھی ہے، آپ اس کو اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور جس چیز کا سوال ہوگا آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہر ایک جو ہے عقل والا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کا سوال ہونا ہے ہم وہ عمل کریں، نہ کہ وہ عمل کریں جس کا ہم سے سوال ہی نہیں ہونا ہے۔ اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے جو عبارت پیش آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ تفہیم المسائل کی جلد 2 ہے، اس کے صفحہ نمبر 112 پر مفتی منیب الرحمن سے کیا سوال ہوا اور کیا جواب، وہ میں پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نوافل کی تہجد کی قضا پڑھنا کیسا؟ سوال ہوا ایک شخص کے ذمے قضا نمازیں ہیں لیکن اب وہ باقاعدہ تہجد گزار بھی ہے، تو اگر وہ نوافل تہجد کی جگہ قضا نمازیں پڑھتا رہے تو کیا اسے تہجد کا ثواب ملے گا؟ یہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے تفہیم المسائل کی جلد 2 صفحہ نمبر 112 پر سوال ہوا ہے۔ مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں؟ مفتی صاحب فرما رہے ہیں جب تک کسی کے ذمے قضا نمازیں رہتی ہوں اسے نوافل پر فرائض و واجبات کی قضا کو ترجیح دینی چاہیے۔ پہلی لائن کے اندر سمجھا رہے ہیں کہ اسے نوافل پر فرائض و واجبات کی قضا کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ کل آنے والا دن اسے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نوافل کا اجر و ثواب اور برکات اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن نوافل نہ پڑھنے پر آخرت میں مسئولیت نہیں ہوگی، یعنی سوال آخرت میں نہیں ہوگا کہ آپ نے نوافل کیوں نہیں پڑھی، جبکہ فرائض و واجبات کی آخرت میں جواب دہی لازمی ہے۔ لہٰذا تہجد کے نوافل کی جگہ وہ قضا نمازیں پڑھنی چاہیے جو کسی کے ذمے باقی ہیں۔ یہ آپ مفتی منیب الرحمن صاحب کی تفہیم المسائل کے جلد 2 صفحہ نمبر 112 پر خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے امام احمد رضا خان قادری نے فتاوی رضویہ میں کیا فرمایا اس کے حوالے سے اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ متعدد حوالے جات کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل وصیت نقل کی ہے جو انہوں نے عالم نزع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ اس طویل وصیت کے آخر میں فرمایا جان لو جب تک فرائض ادا نہ کر دیے جائیں نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس سے جو نوافل قبول نہیں ہوں گے، اس تفہیم المسائل کے علاوہ میں اس کا جو ہے وہ دوسری جگہ سے جو ہے آپ کو دلائل دوں گا کہ نوافل قبول ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو بات لکھی وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں ابھی۔ آگے یہاں تک لکھتے ہیں نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے فتح الغیر مؤلف شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض کو چھوڑ کر سنت اور نفل میں مشغول ہوگا تو یہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے اور وہ خوار ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے عوارف المعارف کے حوالے سے شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کا یہ بھی قول نقل کیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب تک فرائض ادا نہ کیے جائیں اللہ تعالیٰ نوافل کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرماتا ہے کہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو قرض ادا نہیں کرتا اور تحفے بانٹتا پھرتا ہے۔ یہ جو میں نے یہاں سے عبارت پڑھی ہے اعلیٰ حضرت رحمہ کی، اور یہاں تک کہ جو قرض ادا نہیں کرتا وہ تحفے بانٹتا پھرتا ہے، یہاں تک جو ہے وہ میں آپ کو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کی عبارت سے سمجھاؤں گا کہ نوافل قبول ہو جائیں گے۔ اور یہ جو قول یہاں بیان کیا ہے وہ ضعیف قول ہے، اور ضعیف قول سے ہم جو ہے وہ
کسی کا عمل رد نہیں کر سکتے. اور علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی طرف سے ایک چیز کو بیان نہیں کیا بلکہ وہ قرآن پاک کی آیت سے جو ہے وہ آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے. میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور جو پچھلے مسئلہ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھ رہے تھے آخر میں فرماتے ہیں باقی جو شخص رات کے پچھلے پہر اپنی راحت و نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے خواہ وہ گزشتہ فرائض کی قضا ہی کیوں نہ پڑھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ اسے قیام اللیل اور تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن آگے خود فرما رہے لیکن یہ کوئی ضابطہ شرعیہ نہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اپنے بندوں پر برسنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو عبارت پڑھی وہ تفہیم المسائل کی جلد دوسری صفحہ نمبر 112 سے 113 پر ہے. اور ایک جگہ اور تفہیم المسائل میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے سوال ہوا کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے کس کے ہوتے ہوئے, قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے. قضا نمازوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہاں بھی علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ صلاۃ التسبیح بالکل اس کی حدیثوں کے اندر بہت فضیلت آئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے لیکن وہ بھی ایک نوافل کی نماز ہے, یعنی نفل ہے, فرائض نہیں ہے. تو وہاں بھی ان کا لب لباب یہی تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نوافل کی جگہ جو ہے وہ فرض نماز کی قضا کریں جو بہت بہتر ہے. اب میں آپ کے سامنے جو ہے جو تبیان القرآن سے وہ بات بیان کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو تفہیم المسائل بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے یہ قول ضعیف ہے. اس کا جو ضعیفیت بیان کر رہے ہیں وہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ تبیان القرآن کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 297 سے یہ بحث شروع ہوئی ہے اور صفحہ نمبر 301 تک یہ بحث چلی ہے. سب سے پہلے ملا علی قاری علیہ رحمہ کی عبارت لے کے آئے ہیں مرقات کی جلد 3 صفحہ نمبر 218. تو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ بندے کے نوافل قبول نہیں ہوں گے, نوافل قبول نہیں ہوں گے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ فرض ادا نہ کر لے, یعنی کب تک قبول نہیں ہوں گے جب تک وہ فرض ادا نہ کر لے. تو یہ حدیث ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. پھر آگے نیچے بریکٹ ڈال رہے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ. بریکٹ کیا ڈالی ہے؟ بریکٹ ڈالتے ہیں فرض نہ پڑھنے سے نفل نہ مقبول ہونے کی حدیث ضعیف ہے. اس میں بیان کیا کر رہے ہیں؟ بیان کرتے ہیں ملا علی قاری نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اس کو حافظ ابو نعیم متوفہ 430 ہجری نے روایت کیا ہے حلیۃ الاولیاء میں, اور آگے بھی اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. میں اپنی ویڈیو کو بڑا نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کے بعد یہ لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے اور کچھ نے اس کو جو ہے وہ گمراہ اور غیر ثقہ کہا ہے. اگر کسی کو یہ عبارت پڑھنی ہو تو کیا نام ہے علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کی تبیان القرآن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 298 پر یہ عبارت پڑھ سکتا ہے. اچھا اب میں دوسری بات بھی بیان کر دوں. آپ یہ سوچیں کہ نوافل جو ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے جو دلائل قائم کی ہیں کہ اس کے نوافل قبول جو ہے وہ ہو جائیں گے, تو اب ان کا اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ نوافل ہی پڑھیں, ان کا اس سے یہ مطلب نہیں لے لیا جائے کہ آپ نوافل پڑھیں بلکہ فرض کو چھوڑ دیں, نہیں, بلکہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ ہی تبیان القرآن کی جلد اول میں فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے ذمے حقوق اللہ ہیں تو وہ نوافل اور فروض کفایہ میں مشغول ہونے کے بجائے ان فورض شدہ فرائض کو ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں, یہ روزے کا بھی بیچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہو تو وہ نفل ادا کرنے کے حال میں بھی فسق سے خارج نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے ایک مسئلہ یہاں بیان کر دیا ہے کہ وہ فسق سے خارج نہیں ہوگا, اور وہاں انہوں نے یہ دلائل دے دیے ہیں کہ وہ اگر نوافل بھی پڑھے تو اس کے نوافل قابل قبول ہیں. یہ نہیں کہ اس کے نوافل کو جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے نوافل ضائع ہو گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس نے فرض کو ادا نہیں کیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا ابھی انہوں نے اس چیز کو ثابت کہاں سے کیا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے؟ اب وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. تبیان القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 298 پر لاسٹ میں آپ دیکھیں گے انہوں نے ایک بریکٹ باندھی ہے, نوافل سے تدارک نہ ہونے کا رد قرآن حدیث اور تصریحات علماء سے کر رہے ہیں, اپنے طرف سے انہوں نے بیان نہیں کیا. میں نے ایک شخص کو ایک چیز بیان کی تھی تبیان القرآن سے, تو اس نے یہ کہا کہ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے. تو اگر آپ پیچھے سعیدی صاحب کا سیاق و سباق پڑھنے والے اور سمجھنے والا کوئی شخص ہو تو وہ غور مطالعہ کرنے والا جس نے غور سے اس کا مطالعہ کیا وہ سمجھ سکتا ہے سعیدی صاحب نے اپنی طرف سے باتوں کو اس میں بیان نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں یہ کہ نوافل سے تدارک نہ ہونے کا رد قرآن
حدیث اور تصریحات علماء سے خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ اگر کسی شخص کے فرائض پورے نہ ہوں تو اس کے نوافل باطل نہیں ہوتے، جیسے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ باطل ہو جاتے ہیں، باطل نہیں ہوتے، اور جس اثر میں یہ مذکور ہے کہ بندے کے نوافل قبول نہیں ہوتے حتیٰ کہ فرائض ادا کر لیے جائیں، تو اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں سیدی صاحب اس کی سند ضعیف ہے، اور درایت کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زلزال، آپ اما پارے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کے اندر الفاظ کو نوٹ کریں دونوں آیات میں، مثقال ذرۃ، الفاظ کو نوٹ کرنا ہے یہاں پہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پس جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کی جزا پائے گا، ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کی جزا پائے گا، اور آگے ہے کہ ایک ذرہ کے برابر بھی جس نے برائی کی ہوگی اس کی جزا پائے گا۔ پہلی آیت میں دیکھیں کہ ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ اس کی جزا پائے گا، تو کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوافل قبول نہیں ہوں گے؟ آگے بیان کر رہے ہیں سو اس آیت کے موافق جس شخص کے قدر فرائض رہ گئے ہیں وہ ان کی سزا کا مستحق ہوگا، وہ ان کی سزا کا مستحق ہوگا، یعنی جس کی قضا ہے یہ بھی زور دے رہے ہیں قضا پڑی جائے، لیکن نوافل رد نہیں ہوں گے، نوافل ضائع نہیں ہوں گے، فرما رہے ہیں وہ ان کی سزا کا مستحق ہوگا، اور جس شخص نے جتنے نوافل ادا کیے ہیں وہ ان کی جزا کا بھی مستحق ہوگا۔ کیوں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قرآن پاک کی آیت سے بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، تو آگے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک کے ذرہ برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں فرماتا، وہ فرائض میں کمی کی وجہ سے کسی شخص کے ساری عمر کے پڑے ہوئے نوافل کو کب ضائع فرمائے گا؟ آگے سنیں، علاوہ عزیز سنن اربعہ کی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ تصریح ہے کہ جس شخص کے فرائض میں کمی ہو، آگے حدیث لا رہے ہیں کہ جس شخص کے فرائض میں کمی ہو اس کے نوافل سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، خواہ فرائض میں کمی خضوع اور خشوع کے اعتبار سے ہو یا اس نے کچھ فرائض بالکل ہی نہ پڑھے ہوں۔ اور علامہ ابن العربی، علامہ عراقی اور ملا علی قاری کا یہی نظریہ ہے، بیان کر رہے ہیں کہ علامہ ابن العربی، علامہ قاری اور ملا علی قاری کا یہی نظریہ ہے کہ اگر اس کے فرائض کی تعداد اور مقدار میں کمی ہو تو وہ کمی نوافل کے پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب فرائض میں کمی ہونے کے باوجود اس کے نوافل مقبول ہوں۔ اگر نوافل مقبول نہیں ہوگی تو کمی کس انداز سے پوری ہوگی؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ہی پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ بالکل آپ کو سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے کہ پورے دلائل کے ساتھ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں پھر وہی بریکٹ بانی کہ نوافل سے فرائض میں کمی کی تلافی اور تدارک، اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، حدیث لے کے ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں بھی ہے اور المستدرک میں بھی ہے۔ سارے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ حدیث کون سی ہے؟ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اگر نماز صحیح ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اور اگر نماز فاسد ہے تو وہ ناکام اور نقصان زدہ ہو گیا۔ اگر اس کے فریضے میں کوئی کمی ہو تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا دیکھو میرے بندے کا کوئی نفل ہے، نوٹ کریں، دیکھو میرے بندے کا کوئی نفل ہے، پھر فریضے میں جو کمی ہوگی اس کو نفل سے پورا کیا جائے گا، پھر اس کے باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ کس کتب میں یہ حدیث موجود ہے؟ سیاستہ کی کتب سے میں نے بیان کیا ہے آپ کو، سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے بیان فرمائے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے فرائض میں تعداد میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ فرائض کے خضوع اور خشوع میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اور علامہ ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک پہلا احتمال راجح ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید سے دلائل دے دی ہے، حدیث شریف بھی میں نے بیان کر دی، اب میں آپ کے سامنے علماء کے اقوال کو پیش کر دیتا ہوں۔ علماء کے اقوال میں سے پھر انہوں نے ایک بریکٹ باندھی ہے، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے، آیا نوافل سے فرائض کی مقدار میں کمی کا تدارک ہوتا ہے یا اس کی کیفیت کا تدارک ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو مطلب یہ کہ نوافل قبول ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ فرائض میں کمی ہو تو اس کا تدارک نفل سے ہو جاتا ہے، حدیث میں صرف اتنا آیا ہے،
لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ آیا فرائض میں خضوع اور خشوع اور اخلاص کی کیفیت میں کمی ہو تو اس کا تدارک نوافل سے ہوتا ہے، یا فرائض کی تعداد میں؟ یعنی دو چیزیں ہیں کہ فرائض میں کمی ہو گئی اس کا تدارک کیا جائے گا، یا خضوع اور خشوع میں کمی ہو گئی یا اس کا تدارک کیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ فرائض کی تعداد اور مقدار میں کمی ہو تو اس کا تدارک نوافل سے ہو جاتا ہے۔ اس بحث میں سب سے عمدہ تحریر، یعنی ان دونوں بحثوں میں سب سے عمدہ تحریر جو ہے وہ حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر مالکی متوفہ 463 ہجری میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں نفل سے فرض کی تلافی اس صورت میں ہوگی کہ ایک شخص پر فرض میں سجدہ سہو تھا اور اس نے اس کو ادا نہیں کیا، یا اس نے رکوع اچھی طرح نہیں کیا اور اس کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر نہیں، بلکہ پتہ نہیں چلا، لیکن جس شخص نے عمدن نماز کو ترک کیا یا جو نماز پڑھنا بھول گیا پھر اس کو یاد آیا، اس کے باوجود اس نے عمدن نماز نہیں پڑھی اور وہ فرض ادا کرنے کے بجائے نوافل میں مشغول رہا، حالانکہ اس کو یاد ہے کہ اس کے ذمہ فرض پڑھنا ہے، تو اب نوافل اس کے فرائض کا تدارک نہیں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آخر میں آپ کو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کے حوالے سے پھر بیان کرتا چلوں، یہ بیان کر رہے ہیں صفحہ نمبر 300 پہ، جلد وہی 7 ہے، بیان کر رہے ہیں مومن کا نفل پڑھنا بہرحال ایک نیک کام ہے۔ سو اس آیت کی روح سے، کون سی آیت کی روح سے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 40 میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو دگنا کر رہا ہے تو وہ کس طریقے سے ضائع فرمائے گا؟ مطلب وہ دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں سعیدی صاحب علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کا نفل نماز پڑھنا بہرحال ایک نیک کام ہے۔ سو اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرے گا اور اپنے پاس سے اس پر اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کفر ارتداد کے اس کے نوافل کو قبول نہ فرمائے یا اس کو ضائع فرما دے۔ اور سستی یا غفلت سے بعض فرائض کو ترک کر دینا کفر یا ارتداد نہیں ہے۔ ترک فرض کو کفر یا ارتداد قرار دینا خوارج کا مذہب ہے، اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے بیان فرما دیتا ہوں کہ سعیدی صاحب بھی اگرچہ اس چیز کا تو رد فرما رہے ہیں قرآن حدیث علماء کے اقوال سے، آپ جو ہے میں نے صفحہ نمبر جلد نمبر سب بتا دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن سعیدی صاحب بھی اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ آپ نے پہلے فرائض کو ادا کرنا ہے، نوافل کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ دیکھیں میں نے ابتدا میں آپ کو بیان کیا کہ تبیان القرآن کی جلد اول میں یہی لکھا ہے کہ وہ نوافل میں مشغول ہو رہا ہے اور قضا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ فسق و فجور کا کام کر رہا ہے۔ لیکن کیا سعیدی صاحب کی وہی عبارت کہ اس کے نوافل پھر بھی ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، بے شمار آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو سامنے جو لاسٹ میں پڑھی ہے اس سے یہ کہ وہ اس عمل کو دگنا کر دیتا ہے۔ ایک چیز میں بیان آخر میں یہ بھی کر دوں کہ میں نے جب دوستوں سے مشاورت کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا آخر میں آپ اس چیز کو بیان کریں کہ یہ نہیں ہے کہ میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نوافل بھی پڑھنا چھوڑ دیں اور قضا بھی پڑھنا چھوڑ دیں۔ بولے یار نوافل جو ہے وہ پڑھنا اس معنوں میں زیادہ فائدہ نہیں دے گا کہ ہمارے اوپر قضا ہے، تو بھائی فائدہ نہیں دے رہا، آپ قضا کی طرف راغب ہو نا۔ آپ اگر اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں یا عموماً ایسے ہی آپ عام نمازیں پڑھ رہے ہیں، یعنی نوافل پہ آپ نے کثرت کی ہوئی ہے، تو آپ قضا کی طرف کثرت کریں کہ بھائی میں اپنی قضا کو مکمل کروں۔ اور سب آدمی، سب عوام کو، سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ مجھ پر کتنی نمازیں قضا ہیں۔ کوئی اس دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہوں کہ یار مجھ پر تو کوئی قضا ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بیان کر دوں کہ قضا جو ہے وہ پھر دوست جو ہے وہ پوچھتے ہیں قضا کس طریقے سے کی جائے، نیت کیسے کریں گے، کیا طریقہ ہے؟ اس میں آپ کو سب سے پہلے آسان طریقہ بیان فرما دیتا ہوں کہ آسان طریقہ کیا ہے قضا کو مکمل کرنے کا۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ اس کی پچھلی قضا کو ملاتے جائیں۔ فرض پڑھ رہے ہیں فجر کی تو آپ 2 رکعت فرض کو ملا لیں، اسی طریقے سے ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کو جب ملاتے رہیں گے تو آپ کے ذمے سے ایک ایک کر کے قضا اترتی جائے گی۔ اور ایک چیز اور واضح کر دوں کہ جو قضا نماز ہو جاتی ہے اس میں صرف اور صرف ہم نے
فرائض اور واجب کی قضا کرنی ہوتی ہے، باقی سنن مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو کسی کی بھی قضا نہیں ہوتی۔ واجب آپ کو پتا ہوگا کہ عشاء کے اندر 4 رکعت فرض ہے اور 3 نماز وتر واجب ہے، تو آپ جب قضا بھی کریں گے تو فرض کی بھی کریں گے اور وتر کی بھی کریں گے، اور باقی تمام نمازوں میں یعنی جو 4 نمازیں ہیں اس میں آپ نے صرف اور صرف فرض کی قضا کرنی ہے۔ اور قضا کے بعد توبہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیں توبہ نہیں، کیونکہ آپ سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بھی ایڈ کرتا رہوں کہ ایسے وقت میں لوگوں کے سامنے نمازیں نہیں پڑھیں، جیسا کہ فجر کی آپ نے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد مسجد میں قضا نہیں پڑھے، عصر کی فرض پڑھ لی تو مسجد میں قضا نہیں پڑھے، کیونکہ لوگوں کو یہی گمان جائے گا کہ یار یہ اپنی قضا پڑھ رہا ہے، اور اپنے گناہ کو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے، تو آپ یہ نہیں پڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ گھر میں آ کے آپ مکروہ اوقات کے علاوہ، لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ فرض نماز اور عصر نماز کے بعد فوراً مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، ایک وقت ہے، مقررہ وقت ہے، اس میں مکروہ وقت ہے، یہ نہیں کہ آپ فرض کے فوراً بعد فجر میں یا عصر کے فرض کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ گھر میں آ کے اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا قضا کرنے کا آسان طریقہ کیا، یعنی نیت کیسے ہوگی، تو آخر میں نیت بیان کرتا چلوں کہ آپ یہ نیت کر لیں، بہت آسان ہے، وہ یہ کہ میں اپنی فجر کی سب سے پہلی نماز جو قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں۔ اب جب آپ نے ایک بار یہ نیت کر لی تو آپ کے ذمے سے وہ پہلی فرض جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جو دوسری تھی وہ پہلے نمبر پہ آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ پہلی کرتے کرتے بہت آسان طریقے سے اپنی تمام نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ پہلی کہہ لیں، آخر بھی کہیں گے تو ہمیشہ جو دوسرے لاسٹ نمبر پہ ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ ہے، وہ لاسٹ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے ذمے سے جو ہے وہ نمازیں جو ہے قضا اترتی جائیں گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی طرف زیادہ کثرت دے کہ جس چیز کی شریعت نے زیادہ تاکید کی ہے، نہ کہ اس کی طرف جس میں شریعت میں اتنی تاکید نہیں ہے۔ لیکن بہرحال فرائض کی قضا ہوتے ہوئے کوئی نوافل پڑھے گا تو اس کی نوافل ادا ہو جائیں گے، لیکن بہتر کام یہی ہے، جو ضروری کام یہی اس کو سمجھیں کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو مکمل کریں، تاکہ آپ سے جو اس چیز کا سوال ہونا ہے اس کا سوال آپ سے ہو ہی نہ۔ کیونکہ جب بندہ توبہ کر لے گا قضا کے بعد، تو جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہ فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قضا ہو ہی نہ، لیکن جس کے ذمہ قضا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فرض نماز کی قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔